أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ان آیات میں مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موت کے بعد ان انسانوں کو حق تعالی شانہ دوبارہ پھر زندہ کریں گے. یہ بات چونکہ محسوسات سے باہر ہے اس لیے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چیز بننے کے بعد جب بکھر گئی بگڑ گئی بکھر گئی تو دوبارہ بھلا کیسے تیار ہو جائے گی. عام طور پر تاثر اور لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد میں ختم ہو گیا، جیسے اس کا جسم مٹی میں مل گیا، اس کی روح بھی تحلیل ہو گئی اور اب اس کا وجود ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کے بننے کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی لیے بعض قومیں تو مردوں کو جلا دیتی، مگر زیادہ تر لوگ جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں تو شریف لوگوں کے یہاں دستور یہ ہے کہ مردوں کو زمین کے اندر عزت کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا قصہ ختم ہو گیا، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آدمی کی زندگی پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور اس کی منزل ابھی آگے بہت دور ہے. عہد الست سے چلا تو عالم بطن میں پہنچا، یعنی ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا. 9 مہینہ رہا. کال کوٹھری تھی، چاروں طرف سے بند، اور اس کے اندر 9 مہینہ اس نے گزارا. گویا وہاں رہنے کی اس کی جو مدت تھی وہ 9 مہینہ 10 مہینہ تھی. اس کے بعد وہاں سے چلا تو عالم دنیا میں آیا. عالم دنیا میں آیا تو اس سے بھی بڑا عالم تھا. بھئی ماں کے پیٹ کا جو عالم تھا
وہ تو بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، مگر جب وہاں سے نکل کر عالم دنیا میں آیا تو یہ عالم تو بہت بڑا، ماں کے پیٹ میں جو دنیا تھی ایسی دنیا تو کروڑوں دنیا بن جائے گی اس زمین کے اوپر، کروڑ کیا کروڑوں سے زیادہ، اتنے بڑے عالم میں قدم رکھا، اور اس عالم دنیا میں بھی وہ اتنے ہی دن رہے گا جتنے دن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں مسافر کی طرح سے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بھی دنیا میں آتا ہے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے، چاہے کتنی کوشش کرے کہ میں یہاں رہ جاؤں، مگر رہنے کی اجازت نہیں ہے، رہ نہیں پائے گا۔ آج تک کوئی نہیں رہا، نہ کوئی رہ پائے گا، جانا پڑے گا یہاں سے۔ تو یہ گویا ماں کا پیٹ پہلا اسٹیشن تھا، یہ دوسرا اسٹیشن آ گیا۔ اس دوسرے اسٹیشن پر بھی یہ بھی چونکہ منزل نہیں ہے، ابھی منزل تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس اسٹیشن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اب زندگی کی گاڑی اور آگے چلے گی، کہاں پہنچے گا؟ عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ عالم برزخ میں روح منتقل ہو جاتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلانا آدمی انتقال کر گیا، یعنی اس کی روح دنیا سے نکل کر کے آخرت میں پہنچ گیا، برزخ میں پہنچ گیا، آخرت میں نہیں برزخ میں پہنچ گئی۔ برزخ میں آخرت کا ہی ایک حصہ ہے، عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ عالم برزخ میں پہنچا تو وہاں کا عالم اس دنیا سے بہت بڑا، جیسے ماں کے پیٹ جیسے کروڑوں دنیا بن جائے اس زمین کے اوپر، ایسے ہی اس دنیا عالم برزخ کے اندر اس دنیا جیسے کروڑوں عالم بن جائیں، اتنا بڑا عالم برزخ، جتنی روحیں ہیں سب عالم برزخ میں۔ تو عالم پیٹ سے نکلا دنیا میں آیا، اب دنیا سے نکلا تو عالم برزخ میں پہنچ گیا، بہت بڑا عالم۔ حدیث شریف میں جو وضاحت آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی قیامت سے پہلے عالم برزخ میں رہتا ہے۔ برزخ ایسی چیز ہے کہ دنیا سے بھی اس کا کچھ تعلق رہتا ہے اور آخرت سے بھی کچھ تعلق رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب وہ قبر کے اندر مومن سے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، من ربک ما دینک ومن ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو اگر ان سوالات کا جواب دے دیا تو اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہوگا، اور اگر جواب نہیں دے سکا تو اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہوگا۔ جو جواب دے دے گا ان تینوں سوالوں کا تو اس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اسی عالم برزخ کے اندر جہاں پر وہ ہوگا جنت کی کھڑکیاں اس کی طرف کھول دی جاتی، اس کو قبر سے تعبیر کیا گیا کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہاں پر جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور اس کھڑکی سے وہ جنت کے اپنے مقام کو دیکھتا بھی رہتا ہے کہ یہ ہے ہمارا مقام، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہم اقیم الساعۃ، پروردگار جلدی قیامت لائیے تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اور اگر ان تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو پھر اس کے قبر میں دوزخ کی کھڑکیاں کھول دی جاتی، جہاں سے وہ دوزخ میں اپنی سیٹ
اور اپنے کمرے کو بھی دیکھتا ہے، اور ادھر کی بدبو اور ادھر کی لپک اور ادھر کی حرارت اور گرمی وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو غرض کی عالم برزخ جو ہے اس میں عالم آخرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور کچھ تعلق اس کا ادھر دنیا سے بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ پڑھ کر کے کچھ ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کریں، قبر پر جائیں، تو روح کو، ان کی روحوں کو تسکین ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا عزیز قبر پر جا کے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور کچھ پڑھ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ بندے مومن ہوا تو وہ اس بات کی دعا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ میرے عزیزوں کی موت اس وقت تک نہ آوے جب تک یہ توبہ کر کے پاک صاف نہ ہو جائیں۔ تو اب آپ ادھر سے دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو اس کا فائدہ ان کو مل رہا ہے، ادھر سے وہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو دنیا سے بھی ان کا تعلق ہے، جوڑ ہے، اور دوسری طرف آخرت سے بھی ان کا تعلق ہے، جنت اور دوزخ سے بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے چلا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے گا کون؟ جس کے دل میں، دماغ میں، یقین میں یہ بات پیوست ہوگی کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی من ربک کا جواب دے پائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال منکر نکیر کریں کہ ما دین کا، تمہارا دین کیا تھا؟ تو اگر دنیا میں اللہ کے دین پر قائم تھا اور دنیا میں اللہ کے دین پر قائم رہتے رہتے دنیا سے گیا، تو یقینی طور پر وہ جواب دے دے گا کہ دین ہی الاسلام، ہمارا دین اسلام تھا۔ اور اگر اس دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں تھا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی اور دیکھتا رہا، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا رہا ہوگا اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل ہوگا اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی زندگی ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا، وہ خود پہچان لے گا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حضور کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، دوسروں کے طریقے کو اس نے اختیار کر لیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ تو وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ مومن نہیں تھا۔ تو جو ان قبر کے اندر یا عالم برزخ میں جو آدمی ان تینوں سوالات کا جواب دے دے گا، اسی کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، اور جو ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا تو اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم دنیا میں آیا، یہیں ختم نہیں ہوا معاملہ، یہ گاڑی ابھی آگے جائے گی اور وہ عالم برزخ میں پہنچے گا، اور عالم برزخ کے حالات کچھ دوسرے ہی ہوں گے۔ عالم برزخ میں بھی کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم دوسرا لائیں گے، اور وہ ہے عالم محشر۔ اب عالم محشر برپا ہوگا، یہیں سے آخرت کے یہ گویا عالم آخرت ہوگا۔ ابتدا میں اسی کو عالم محشر کہا جائے گا، اور انتہا کے اعتبار سے اسی کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ عالم محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا،
زندگی بھر کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے ایمان کو ٹٹولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ مومن تھا کہ نہیں تھا۔ اگر مومن ہوگا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر کافر تھا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بے دین اور گمراہ تھا اور ایمان کی چنگاری اس کے قلب کے اندر موجود تھی، تو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، مگر کچھ دنوں تک اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں پھر اس کو نکال کر کے لایا جائے گا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، مگر شروع میں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے آگے بڑھا تو عالم برزخ میں پہنچا۔ اب عالم برزخ میں بھی قرار نہیں ہے، انتہا اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد عالم محشر برپا ہوگا، اور اس کے بعد وہاں سے فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا۔ اب جا کر کے یہ پہنچے گا عالم جنت میں اور عالم دوزخ۔ عالم جنت بھی اتنی بڑی ہوگی کہ حدیث شریف میں تو فرمایا گیا کہ ایک ایک جنتی کو اتنی جگہ دی جائے گی جنت میں جتنا زمین و آسمان۔ ایک جنت تو کتنی بڑی وہ جنت ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے آنے کے بعد قصہ ختم ہو گیا، وہ پکے جاہل ہیں، اندھے ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ زندگی یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے، زندگی کی گاڑی آگے چلے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، جس کو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو، میں نے تم کو مٹی سے بنایا تھا، مٹی سے تم کو نطفہ بنایا، نطفہ سے پھر علقہ بنایا، علقہ سے پھر مضغہ بنایا، یعنی گوشت کا لوتھڑا بنے، اور پھر اس گوشت کو لوتھڑے کے اندر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، پیدائش کی گئی، تمہاری تخلیق کی گئی، اور پھر اس کے بعد تم کو رحم مادر میں ہم نے بٹھا دیا، وہاں تک پہنچا دیا۔ ان تمام مراحل میں میرے علاوہ اور کون تھا؟ مٹی سے انسان بنانے میں کسی اور کا ہاتھ تھا؟ یا آج بھی روزانہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ اس کے بنانے میں ہے کہیں؟ کوئی چیز کوئی انسان بناتا ہے، پردے کے اندر ساری پوری مشین بن کر کے تیار ہو جاتی ہے، انسان تو جانتا بھی نہیں ہے کہ کیا بن رہا ہے اور کیا بگڑ رہا ہے۔ جس کے پیٹ میں انسان بنتا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ کیا بن رہا ہے اور کیا بگڑ رہا ہے، دوسرا کوئی کیا جانے گا؟ تو میں ہی تو ہوں جس نے پیدا کیا تھا۔ ان کال کوٹریوں کے اندر جو یہ مراحل تھے، ان سارے مراحل سے گزار کر کے ہم تم کو انسان بنا کر کے ہم نے جب کھڑا کر دیا، تب تم دنیا کے اندر آئے۔ اس کے پیچھے کے اپنے ساری منزلوں کو تو دیکھو۔ تو تم جب ہم نے پہلی دفعہ تم کو اس طرح سے پیدا کر دیا، تو تمہارے مر جانے کے بعد میں اور تمہارے اس جسم کے منتشر ہو جانے کے بعد میں کیا ہمارے اندر یہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم دوبارہ تم کو پھر کھڑا کر دیں گے؟ جب پہلی دفعہ ہم ہی نے بنایا تھا تو کیا دوبارہ ہم نہیں بنا پائیں گے؟ کیسے سمجھ لیا تم نے کہ زندگی ختم ہو گئی؟ زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ انتقال ہوا ہے، ایک عالم سے آدمی دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچپن آیا، جوانی آئی، ادھیڑ عمر میں پہنچے، پھر بڑھاپا آ گیا، اور گاڑی یہ چلتی چلی جا رہی ہے، آگے کو چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی چاہے کہ بڑھاپے کو روک لے، نہیں روک پائے گا۔ ادھیڑ عمر میں پہنچا، چاہتا تھا کہ نوا لونڈا بنا رہے، ادھیڑ عمر میں نہ پہنچے، مگر نہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ ادھیڑ عمر کو پہنچا، اس کے بعد پھر چاہتا ہے کہ میں ایسا ہی جوان بنا رہوں، بڑھائی نہ آوے،
روک پائے گا کوئی آپ تک روک پایا؟ پورا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک دن زندگی کے وقت پورے ہو جائیں گے، موت آ جائے اس کو بھی کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سب میرے سے تعلق رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یہ سارا کام میرا، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہی دنیا میں سارا قصہ ختم ہو گیا اور دنیا کی میں موت آ گئی تو اپنی منزل پر پہنچ گئے؟ یہ غلط ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا جسے تو 2 دن کا یہ سفر ہے، یہ کہا ہے نا کسی شاعر نے۔ مگر وہ شاعر جو ہے معلوم ہوتا ہے یا تو مومن نہیں تھا یا اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے قبر ہی کو منزل بنا دیا کہ قبر منزل ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، شاعر صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑنا پڑے گا، دنیا سے تم کو جانا پڑے گا اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، مگر جو شاعر نے یہ کہہ دیا کہ منزل تیری قبر ہے کہ قبر ہی تیری منزل ہے، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ قبر کہاں منزل ہے؟ قبر تو ایک اسٹیشن ہے، جیسے دنیا ایک اسٹیشن تھا، اگلا اسٹیشن قبر کا ہے۔ قبر میں بھی رہنا تھوڑے ہے، پھر قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ تیسرا اسٹیشن ہو جائے گا محشر کا، اور چوتھا اسٹیشن جا کر کے پہنچائے گا جنت میں۔ تو منزل ہماری جنت ہے، اس کے پہلے درمیان میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ درمیان میں جتنی جگہیں ہیں جہاں جہاں ٹھہرنا پڑ رہا ہے وہ سب ہمارے اسٹیشن ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک کی ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ تو آگے کہا جا رہا ہے، اگر اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو اب آگے دیکھو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین مئی جون کے مہینے میں چٹیل میدان ہو جاتی ہے اور سوکھ کر ایک دم پتھر بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر کی جو زمین ہے خشکی کی اثر کی وجہ سے دھول بن جاتی ہے، جیسے لکڑی جلنے کے بعد میں راکھ بن جاتی ہے، ایسے ہی یہ زمین دھوپ کی تپش سے مئی جون کے مہینے میں گویا راکھ کے درجے میں ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر سے گردہ اڑتی ہے، گرد ہو جاتی ہے پوری زمین، جس میں زندگی نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ اس اڑتی ہوئی ریت اور اڑتی ہوئی دھول کے اندر دانا ڈال دیں، اگے گا؟ وہ کبھی نہیں اگے گا، وہ دانا بھی سوکھ جائے گا۔ جو چیز آپ اس کے اوپر ڈالو گے سوکھ جائے گی، اس میں زندگی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو گویا پوری زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس کے بعد پھر اس سوکھی ہوئی زمین کے اوپر ہم پانی اتار دیتے تو یہ زمین حرکت کرنے لگتی، حرکت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حرکت جو ہے یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ جس چیز میں حرکت نہ ہو وہ چیز مردہ سمجھی جاتی ہے، حرکت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے۔ اب زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سبزہ اگ جاتا ہے، اس کے اوپر پودے اگ جاتے ہیں، جتنے دانے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر ان سب کے اندر رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، اگ جاتی ہیں، اگ کر کے زمین کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اساڑھ کے موسم میں دیکھتے ہو تو پوری زمین ہری بھری سبز و شاداب دکھائی دیتی ہے۔ آج کا یہ موسم ہے، آپ کسی طرف بھی نگاہ ڈالیں گے آپ کو پوری زمین ہری بھری دکھائی دے گی۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر رونق کی چیز اس کے اوپر اگ جاتی ہے۔
آگے فرمایا گیا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہی واجب الوجود ہے، وہی حق ہے، وہی ثابت ہے، وہی ہمیشہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اسی کی کاریگری ہر چیز پر چل رہی ہے، اور اسی کے حرکت دینے سے ہر چیز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ہر مردے کے اندر جان پیدا کر دینا یہ اسی کا کام ہے۔ تو مردوں میں جان ڈال دینا یہ اللہ تعالیٰ کا معمولی کرشمہ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ جو مر گیا تو وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ نہیں جی سکتا ہے، دوبارہ اٹھ نہیں سکتا ہے، یہ محض غلط خیال ہے اور خواب و خیال کی بات ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ جہالت اور گمراہی کی بات ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اب دوبارہ۔ بات وہ ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، جیسا فرما دیا ہونے والا ہے وہی۔ تو فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے یہ وہی حق ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی ثابت ہے، وہی باقی ہے، وہی رہنے کے لائق ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، ایک ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، رہ گئی مخلوقات تو اللہ کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ واجب نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، وہ آئیں گی چلی جائیں گی، آئیں گی چلی جائیں گی، چیز بنتی ہے بگڑ جاتی ہے، بنانے والا جب رہتا ہے تو پھر بنا لیتا ہے۔ ایک بنانے والا اگر زندہ ہے، موجود ہے، تو ایک سامان بنائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو دوبارہ پھر بنا دے گا، وہ تو جانتا ہے نا اس کو بنانا۔ تو حق تعالی شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اس عالم میں کتنے تغیرات ہوئی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ کتنا تغیر ہو چکا ہے، کیا سے کیا ہوا ہے، کب کیا کیا ہوا ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان سب لپٹے ہوئے تھے شروع میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ سب لپٹے ہوئے تھے، ایک گولا تھا جس میں زمین اور آسمان سب لپٹے ہوئے تھے ایک دوسرے سے۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک دھماکہ ہوا ہے بڑا زبردست، اس دھماکے میں آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہو گئی اور پانی الگ ہو گیا۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب اکٹھے پیدا کر دیا اور بعد میں پھر دھماکہ کر کے اور سب کو الگ کر دیا۔ تو کتنے تغیرات اس دنیا میں ہو چکے، کتنے تغیرات زمین آسمان پر ہو چکے، اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ آگے چل کے کتنے تغیرات ہونے والے ہیں وہ انہی کو پتا ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے، باقی کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ جانے گا تو وہی جانے گا جس کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، یا جو اللہ کے پیغام کو وصول کرے گا اور اللہ کی تعلیمات کو قبول کرے گا وہی جان پائے گا، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اسی کو فرمایا گیا ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو مردوں کو زندگی عطا کرتی ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، حق تعالیٰ شانہ کو بڑی عظیم قدرت حاصل ہے، وہ ہر چیز پر قادر۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ اپنی قبروں میں ہیں ان سب کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے، اس میں کوئی شک اور تردد کی بات نہیں۔ اب جو قرآن کو سنے گا اس کو یہ یقین ملے گا، اور جو قرآن کو سنے گا ہی نہیں تو اس کو یہ یقین کہاں ملے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ زندگی ملی ہے، 4 دن کی زندگی ملی ہے، عیش کر لو۔
تو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں لڑائی کرتے ہیں، جبکہ ان کو نہ کہ ان باتوں کا علم ہے اور نہ انہیں اس کی ہدایت ملی، انہیں اس کی رہنمائی بھی نہیں ملی، بلا جانے بلا سمجھے اور بغیر کسی کتاب مبین آسمانی کتاب کی رہنمائی کے اپنے من سے اٹکل پچو دلیلیں قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، دکھا دے کوئی ہم کو۔ تو اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اللہ کے وجود کے سلسلے میں لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنے منہ اپنی گردن کو مروڑ لیتے ہیں، اپنے جسم کو موڑ لیتے ہیں اس جانب سے، یعنی ادھر پیٹ کر لیتے ہیں۔ جب ان کو یہ مضامین بتائے جاتے ہیں تو ادھر وہ پیٹ کر لیتے ہیں اور اپنا منہ دوسری جانب کر لیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا ثانی عطفہ، کیوں کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ یہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ان کو رسوائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، جلنے والا عذاب ان کو ملے گا۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس وجہ سے کہ انہی کے ہاتھوں نے اس کو کمایا ہے، جو کرتوت تھی ان کی اسی کا اجر اور اسی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اور اللہ تعالی جو ہیں وہ لوگوں کے عمل پر جزا اور سزا کا حکم فرمائیں گے، لوگوں کے عمل پر۔ اس لیے فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کیا جائے، پہلے اپنے عقیدے کو درست کیا جائے، پھر اپنے اعمال کو درست کیا جائے، اس کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو درست کیا جائے، پھر جہاں رہ رہے ہیں اس علاقے کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر درست ہو گیا تو اس کی نعمتیں اور اس سے فائدے حاصل ہوں گے، سب کو حاصل ہوں گے۔ اور اگر معاشرے کی اصلاح نہ ہو سکی، لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو جو لوگ محنت کرنے والے ہیں انہیں تو اس کا اجر ملے گا ہی۔ معاشرہ نہیں فائدہ اٹھانا چاہتا، نہ اٹھاوے، جو لوگ کام کریں گے اور اس کی جدوجہد کریں گے وہ تو ان کو تو اس کا فائدہ بہرحال ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔